بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے باب اول قرآن مجید کی تعارف، حفاظت اور فضائل چیپٹر کا کوشچن نمبر 1 کیا، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوشچن نمبر 2، باب نمبر اول۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 پیج نمبر 109 پر ہے، آپ کے یونیک نوٹس پر دیکھیے گا۔ سوال نمبر 2، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یا قرآن کی حفاظت پر ایک نوٹ کیجیے، دونوں طریقے سے کوشچن ہو سکتا ہے۔ جواب، قرآن کا لفظ قرات سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، جمع کرنے کے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے گا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ الہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم کو اللہ نے یوں محفوظ فرمایا کہ جتنے طریقے کسی چیز کی حفاظت کے ہو سکتے ہیں وہ اپنا لیے گئے۔ حفاظت کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ اسے مسلمانوں کے سینے میں محفوظ کر دیا، یعنی حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن، قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا جاتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے گا۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حفاظت قرآن، یعنی ان کے زمانے میں کس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس طرح کے مارکے مزید ہوتے گئے تو حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی حفاظت کے زمینی ذریعہ کمزور پڑ جائے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار اور دیگر صحابہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے پر قائل ہو گئے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ اس کو جمع کریں۔ ٹھیک ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن کو ایک جلد میں جمع کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو صرف قریشی قرات کے مطابق قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بطور نسخہ ایک بھجوا دیا۔
ٹھیک ہے. ہم نے عہد رسالت میں پڑھا, عہد صدیقی میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں پڑھا, اور عہد عثمانی کی حفاظت کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, ان کے دور میں کس طرح اس کی حفاظت کی گئی تھی قرآن پاک کی. اب حاصل کلام کیا ہے؟ اہل کفر حیران ہیں کہ آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی زیر زبر بلکہ ایک حرف بھی ایسا نہیں جس میں ذرا برابر بھی تبدیلی آئی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اسٹوڈینٹس, کوشچن نمبر 2 کو پیج نمبر 109 سے 110 تک آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. اوکے, سوال نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے اپنے یونیک نوٹس کے پیج نمبر 109 سے لے کے 110 تک. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سوال نمبر 3 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اسٹوڈینٹس اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.